بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، صدق اللہ العظیم۔ اور اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 16 اور آیت 17 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی بے پایاں رحمت اور بالخصوص جنت اور اس کے ساتھ ہی منکرین کے ٹھکانے دوزخ کو ایک ہی آیت میں بیان فرمایا، اور اللہ کا ہر فرمان ہی نرالا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو آیت پاک گزری کل پڑھی اس میں 4 انہار کا ذکر تھا۔ جنت کے اندر پینے کی چیزوں کے 4 دریا ہیں، اور دنیا کے دریاؤں پر انہیں قیاس نہیں کرنا چاہیے، ان کی شانیں ہی الگ ہیں۔ صاف اور باسی نہ ہونے والا ہمیشہ تازگی لیے ہوئے پانی، اور وہ جنت کا پانی، اس کے دریا لبنن دودھ اور شراب، لیکن جنت کی شراب طہور پاک، اور عسل مصفا صاف نتھرا ہوا اصلی خالص شہد کے دریا۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جنتیں بہت سی ہیں، ان میں سب سے اونچی اور درمیان والی جس کے اوپر عرش رحمان ہے، اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ جب اللہ پاک سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جب بڑی ذات سے مانگتے ہیں تو سوال بڑا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ چاروں دریا فردوس سے شروع ہوتے ہیں اور ہر جنت میں ان چاروں دریاؤں کا گزر ہے۔ ہر جنتی کو عطا ہوں گے، لیکن اعلیٰ تر حصہ وہ فردوس ہے۔ ایک فقیر تھا، پہلے سب سے بہترین گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، ایک سوار کو اشارہ کر کے روکا کہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ مجھے دے دے۔ وہ ٹھہرا، اس نے اسے دیکھا فقیر کو، ملنگ کو، کہتا ہے یار روپیہ تو عام لوگوں سے مانگتے ہیں، تو نے میری شکل و صورت حیت سواری دیکھی نہیں، میری شان کے مطابق مجھ سے مانگتا۔ دوسری بات کہنے لگا کہ میں نو پھر 1 کروڑ روپیہ دے دے، یا اپنا لباس یہ جو سونے چاندی سے مرصع اور تاروں سے تو نے بنوایا ہوا گھوڑا تو ٹردہ کر جا۔ اس نے کہا کہ تیرا دماغ نہیں ٹھیک، پہلے سوال مجھے دیکھ کر نہیں کیا، اب اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں مانگ رہا۔ عقل کی بات کرنی چاہیے۔ تو سوال جو ہے وہ بھی حدیث پاک ہے، نصف علم ہوتا ہے۔ بندہ جب کوئی پوچھتا ہے تو اس کی عقل اور سمجھ کا اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوال کس سطح کا ہے۔ تو جو سوال اللہ کے رسول سکھائیں کہ رب سے مانگو تو پھر جنت، اب بندہ اپنے آپ کو دیکھنے لگ جائے، میرے تے گناہ بڑے نے، میں تے اسرا اسرا کیتا ہے تے جنت فردوس تے گرے رہی، سانو تے کچھ جنتیاں دی جتیاں ہوئی تھان لگ جائے۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ نہیں کہ پہلے اپنے آپ نو ویکھ کے نا گناہاں دا نیکیاں دا حساب کتاب کر کے تو یہ نہیں، رب سے جب مانگنا ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے، رضوان من اللہ اکبر۔ اور ہم یہ جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر، قرآن پاک میں بھی ہے، بندے تو ہمیشہ ہی محدود مانگتا ہے اور میں بہت زیادہ عطا کرتا ہوں، اور میں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جب تو ایک نیک عمل کرے گا، تیری ایک نیکی کبھی بھی 1 نہیں 10 سے شروع کروں گا، 10 گنا دے دوں گا، 700 گنا۔ اور اس کی مثال قرآن میں آئی، گندم کا ایک دانہ کوئی کاشت کرے اور اس سے 7 بالیاں اور سٹے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو، تو قدرت یہاں اسی جہان میں ایک دانے کے 700 بناتے ہیں۔ اور یہ عام مثال ہے، ورنہ ایک گٹلی بو دے اور اس سے ایک درخت بنے، آم کا، کھجور کا، ہر موسم میں 700 نہیں ہزاروں آم اور کھجوریں اس پر قدرت لگاتی ہے، اللہ پاک پیدا کرتے ہیں۔ ارشاد ہے تعالی شانو کا، بندے تو تیری زندگی بھی تھوڑی سی، عمل بھی تھوڑے سے، میں نے ان کو بڑھانا ہے اور بڑھا کر تجھے عطا کرنا ہے، ایک کے سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں۔ لیکن پھر بھی فرمایا میرے خزانے تو لامحدود ہیں، جتنا یہ میں نے دیا اس سے کہیں زیادہ اپنے پاس سے بھی دوں گا، بغیر کسی نیکی اور علت اور وجہ کے۔ جب بادشاہ راضی ہو جائے، تنخواہ ہے 4 لاکھ، وہ 8 لاکھ دے کر 1 کروڑ کا ساتھ چیک بھی دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اور جو احکم الحاکمین ہے، جب وہ جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر راج کے بندیاں مانگ لے، جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو یہ ہمیں چاہیے جب بھی اللہ سے طلب کرے تو جنت الفردوس کی طلب کریں۔ یہاں پر اگلا مضمون بہت ہی اہم اور سوچنے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اہل ایمان تازہ اترنے والی
قرآن کی آیات جو سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کے حبیب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ سن کر اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اور 7 احادیث کی تشریح ہے، وہ مبارک ترین مجلس جو نہ پہلے کبھی روئے زمین پر قائم ہوئی کہ اللہ کا کلام پڑھا اور سنا اور سنایا جائے اور یاد رکھا اور کیا جائے۔ ایسے بدبخت ترین لوگ بھی وہاں آتے تھے، بالخصوص یہود کے کچھ افراد اور مشرکین جو کینے اور حسد میں جلے اور سڑے ہوئے بجھے ہوئے، لیکن مسلمانوں کے دباؤ یا ان کی جاسوسی کے لیے زبان سے کلمہ پڑھتے، دل میں کفر رکھتے، منافق ان کا نام ہے، قرآن میں ان کا کثرت سے ذکر آیا۔ چند لوگ منافقین بھی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ مجلس پاک میں آتے، قرآن اور حدیث کے پر نور الفاظ سنتے، اور اٹھ کر جب مجلس سے باہر جاتے تو صحابہ سے کہتے، یار سانوں تے کوئی سمجھ نہیں آئی، تم نے کان ہی نہیں لگایا، تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اللہ کی لعنت تمہارے اوپر پڑی کہ جو سب سے زیادہ سمجھ آنے والی اور سمجھنے کی چیز تھی تم نے خود چھوڑ دی۔ اب تنقیص کے طور پر نقص نکالنے کے لیے جی وہ باتیں سمجھنے کی تھی ہی نہیں، نعوذ باللہ، اور تحقیر کے طور پر کہ میں گلاں سی بڑیاں سنتے رہے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تحقیر اور تنقیص کے طور پر اولو العلم، اللہ نے علم والے یہاں اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی ڈاواں ڈول کرنے کے لیے باہر آ کر یہ بکواس کرتے کہ یار سانو سمجھ نہیں آئی، ذرا پھر دسے آ جائے، تاکہ یہ بھی ہل جائیں، ڈگمگا جائیں، اور ان پر جو قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کا اثر ہوا ہے، ان کو جو نور ملا ہے وہ بھی بجھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے؟ تمہارے اوپر تو رب کی لعنت اور پھٹکار ہوگی، اور تم اس کے عوض میں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کو چکھو گے، لیکن ایمان والوں کا میں ایمان بڑھاؤں گا، اور وہ بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہی ہی تھی ساری، کچھ مطلوب اور کچھ غیر مطلوب، کچھ کی تلاوت قرآن پاک کی صورت میں اور کچھ قرآن نہیں اسی کی تشریح۔ ایک صحابی نے عرض کیا میں آپ کی احادیث کو بھی لکھنا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دے دی، لیکن ممیز کر کے قرآن میں اس کو مکس نہیں کرنا، جو میں قرآن لکھاؤں وہ قرآن ہے، باقی میری باتیں لکھو گے وہ احادیث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کبھی آپ خوشی میں یا غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو عام لوگ تو اعتدال پر رہتے نہیں، میں حدیث پاک میں وہ بھی لکھ لوں جو غضب میں آپ نے ارشاد فرمایا، یا خوش ہو کر کوئی بات کہہ دی، فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ فرما کر کہ اس زبان سے سوائے حق کے اور اللہ کی رضا کے کوئی بات نکلتی ہی نہیں، اور ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سارے ہی انسانوں کی بلائی ان دو باتوں میں، ایک بات اللہ کی اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حق تعالی شانہ صحابہ کے نقش قدم پر پورے غور اور دھیان اور فکر کے ساتھ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا رب کریم سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو کریم ذات ہے، کرم کا، فضل کا، مہربانی کا معاملہ فرما۔ ان سب حضرات کی، ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما، حسن خاتمہ نصیب فرمانا، جنت الفردوس اپنے کرم اور اپنی رحمت سے عنایت فرمانا، دوزخ کے عذاب سے
یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائیوں اور ذلتوں سے اور ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ 16 اور 17 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔